کا تعلق روح سے، روحانی وجود سے ہے۔ ایک جسے ہم کہہ دیں گے خلقت یا فارسی میں سرشت، یہ ہمارے حیوانی وجود سے متعلق ہے۔ حیوانی وجود میں حیوانی تقاضے سارے ہیں، جو ایک گھوڑے کے اندر تقاضے ہیں وہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں، ہمیں بھی کھانے کو چاہیے، اسے بھی چاہیے، ہمارا بھی بقائے نسل کا ایک معاملہ ہے، ان کا بھی ہے، یہ سب کچھ چیزیں جو ہے انہیں درکار ہے، ہمیں بھی درکار ہے۔ اور یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں جنہیں فرائڈ کہتا ہے اڈ اینڈ لیبیڈو، یہ اندھے بہرے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ پیٹ میں بھوک لگی ہے وہ تو چاہے گا کہ میرا ایندھن میرے اندر ڈالا جائے، مجھے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ انسان کے اندر شہوت اس کی بھڑک اٹھی ہے، وہ تو اپنی تسکین چاہے گی، سینشوئل گریٹیفیکیشن اس کا تقاضا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ۔ تو یہ ساری صفات جو آتی ہے نچلی، یہ در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ خیر اور شر میں کیا امتیاز ہے، اور اس کے لیے سب سے جو بہترین اور اعلیٰ ترین جو درس ملتا ہے ہمیں وہ قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں جناب، خیر اور شر کی بنیادی پہچان وہ فطرت انسانی میں موجود ہے۔ ٹھیک، یہ نہیں بتانے کی ضرورت انسان کو تھی، نہ تھی اور نہ آج ہے، کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، سچ بولنا جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے۔ ایوری نوز اٹ۔ جب کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تب بھی دل کے اندر سے اسے خلش محسوس ہوتی ہے، اور مائی کانشنس از بائٹنگ می۔ بالکل شریعت نے آ کر جو چیز دی ہے وہ بہت بلند شے ہے، وہ خاص طور پر یہ ہے کہ انسانی جو علائق ہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، اس میں عدل و قسط کا مقام کہاں ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے ان بیلنسڈ ہو جانا، یا تو یہ ہے کہ عورت سوچے گی تو اپنی نفسیات کے اعتبار سے سوچے گی، اپنے مفاد کو دیکھے گی، اپنے جذبات کو دیکھے گی، وہ کوئی نظام بنائے گی تو ان چیزوں کا لحاظ رکھے گی، اور مرد بنائے گا تو ظاہر بات ہے کہ مرد تو عورت کی نفسیات اور احساسات سے تو واقف نہیں ہو سکتا، وہ اپنا نظام بنائے گا۔ سرمایہ دار چاہے گا میرا نظام ہو، اور مزدور چاہے گا کہ میرا نظام ہو۔ ایک جو عام پبلک ہے وہ چاہے گی ہماری مرضی چلے، اور حکمران ایک دفعہ جو اگر بیٹھ گیا ہے وہ چاہتا ہے میری مرضی چلے۔ یہ جو ہے اصل میں اس میں عدل، یہ صراط مستقیم، دیکھیے یہی میں ذرا اشارہ کر دوں، جو ام الکتاب ہے، ام القرآن، سورہ فاتحہ، اس میں جو شخص کھڑا ہوا اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یہ بھی مانتا ہے کہ اب میرے لیے صحیح راستہ تیری ہی بندگی ہے جو میں کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تجھی سے مدد چاہیے۔ اب کہتا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اب یہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ یہ ہے وہ اصل میں عدالت اجتماعیہ، بیلنس کر دینا مردوں اور عورت کا، ایسا نہ ہو کہ عورت کو جو ہے وہ حیوان بنا کر رکھ دیا جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ کلوپٹرا بن کر ملکوں کی قسمت کو برباد کر تباہ و برباد کرے۔ لہذا درمیان میں کہاں مقام عدل ہے؟ یہ قرآن دیتا ہے، یہ قرآن دیتا ہے، اور وہ عدل، اس کا نام ہے شریعت، اس کا نام ہے شریعت۔ اور عدل اور قسط کے بغیر مرد و مومن کے اندر وہ صفات پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو خدا کو مطلوب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں۔ ایک معاشرہ ہے جسے جدید انسان نے ترتیب دیا ہے، اور اس معاشرے سے ایک فرد برآمد ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ دین کو مطلوب ہوتا ہے، دین اور مذہب جس آدمی کو تخلیق کرتے ہیں اس میں، اور جدید معاشرے نے جو فرد تخلیق اور تعمیر کیا ہے، ان کے مابین کیا فرق ہے؟ اصل میں یہ جدید معاشرہ یا جدید تہذیب جو اصل میں اپنی اوریجن کے اعتبار سے یورپین ہے، اب جو ہے وہ گلوبل ہے، تقریباً پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ٹھیک، یہ تہذیب ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بات یہیں سے شروع کریں گے ہم، اس وقت ہمیں جانا بریک کے جانب۔ خواتین و حضرات ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں خوش آمدید، تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جن سے آپ بات کر سکتے ہیں بدریہ ٹیلی 5221-730 اور 0900-2799۔ ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے قبل بات یہ ہو رہی تھی، سوال میں نے یہ رکھا تھا آپ کے سامنے کہ ایک انسان دین کو مطلوب ہے اور ایک انسان جو پیش کر رہا ہے مغرب کے انسان میں، اور دین جو پیدا کرتا ہے انسان، ان کے مابین بنیادی فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، اجازت چاہتا ہوں، مجھ سے آیات کی تلاوت میں ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مومنون میں جو میں نے مقام پڑھا تھا، اس میں آخری جو مقام ہے وہ اولئک فی جنات مکرمون نہیں ہے، یہ سورہ معارج میں ہے، یہی اوصاف وہاں بھی آئے ہیں
اور وہاں خط ختم ہوا ہے اس پر کہ اولئک فی جنات مکرمون، لیکن سورہ مومنون میں ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو یہ تصحیح میں نے مناسب سمجھی۔ اب میں آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں۔ یہ تہذیب جو کوئی 300-400 برس سے زیادہ پرانی نہیں ہے، پوسٹ رینائسنس یہ تحریک ہے اور تہذیب ہے جو ڈیولپ ہوئی، اور اس کے ڈیولپ ہونے میں وہاں پر بہت بڑا ہاتھ اسلام کا ہے۔ کارڈووا کی یونیورسٹیز اور گریناڈا کی یونیورسٹی ٹولیڈو کی یونیورسٹیز سے فرانس، جرمنی، اٹلی کے نوجوان آتے تھے، تعلیم حاصل کر کے جایا کرتے تھے، اور انہوں نے جا کر اپنے ہاں 2 تحریکیں شروع کی، ایک ریفرمیشن آف ریلیجن اور ایک رینائسنس۔ اس وقت اصل میں بدقسمتی نوع انسانی کی کہ یورپ میں ایک ایسا مذہب مسلط تھا جس میں استبداد تھا پوپ کا، پوپ جو کہتے ہیں، یعنی مذہبی ڈکٹیٹرشپ اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی، اور پوپ جو ہے وہ تعلیم کے خلاف تھا، سائنس کے بھی خلاف اور فلسفے کے بھی خلاف۔ سائنس کی کتاب کہیں سے نکل آئی تو گھر جلا دیا جائے گا، اور فلسفے کی نکل آئی تو گھر جلا دیا جائے گا۔ اس ماحول میں ایک اینٹی ریلیجس سینٹیمنٹ عوام میں موجود تھا۔ اب جب وہاں پر علوم کا احیاء ہوا ہے، اور خاص طور پر سائنس، فزیکل سائنسز میں ترقی ہوئی، اور ٹیکنالوجی اس کی بنیاد پر بڑھتی چلی گئی، وہ ٹیکنالوجی آج وہاں پہنچ چکی ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر اس کی صحیح عکاسی کرتا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ دوسری چیز جو مذہب کا ایلیمنٹ تھا وہ نہیں تھا، بلکہ اس سے ایک دوری تھی۔ اور یہاں میں عرض کروں گا 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزیں آ گئی تھیں کہ اصل توجہ یہاں سے ہٹ کر یہاں آ گئی، مثلا خدا اور کائنات۔ اچھا بھائی خدا ہوگا، کس نے دیکھا، کون دکھا سکتا ہے یا نہیں ہے، چلو، لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اسے سمجھو، اسے پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس پر غور کرو، اس میں مخفی جو قوتیں ہیں ان کو دریافت کرو، انہیں یوز کرو، انہیں ایکسپلائٹ کرو۔ اب یہ شفٹ آف ایمفیسس ہو گیا، ذات باری کے بجائے کائنات۔ اسی طرح آخرت، ریزریکشن، دی لائف آفٹر ڈیتھ، میں کیا پتہ ہے کہ نہیں، کون بتا سکتا ہے، کسی نے واپس آ کر تو خبر دی نہیں آج تک۔ ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، لیکن یہ زندگی تو ہے نا، اسے بناؤ، اسے سنوارو، اسے بہتر کرو، اپنے شہر اچھے بساؤ، صاف ستھرے رکھو، اپنا یہ معاملہ کرو۔ یہ شفٹ آف ایمفیسس ہو رہا ہے کہ اب یہ جو ہے بجائے اس آخرت کے دنیا فوکس۔ اور تیسرا، جی، روح کسے کہتے ہیں، کسی بلا کا نام ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، نہ ملک میں آئے، نہ تول میں آئے، نہ دیکھنے میں آئے، یہ جسم تو ہے نا، ساری کیئر اس کی کرو۔ تو اس تہذیب میں یہ 3 ورسز 3 کا معاملہ ہو کر اس میں پھر جو ایمانیات اور اللہ پر یقین، آخرت کا یقین وہ گھٹتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لیتے ہیں، اس پر پھر بات چلے گی یہیں سے جہاں کٹ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے، مدثر بول رہا ہوں میں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 148، اس میں آتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور سورہ مائدہ میں آتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا